السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم آج کی اس قسط میں آپ کے لیے ایک نئے سوال کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے اس سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی میت عام روٹین سے ہٹ کر زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ کیا اگر کوئی میت زیادہ بھاری ہو تو وہ کسی فاسق یا گناہ گار کی میت ہوتی ہے، یا کسی کی میت ہلکی ہو، پھولوں جیسی ہو، تو کیا وہ کسی نیکوکار کی میت ہوتی ہے؟ کیا اس کے ساتھ میت کے ساتھ کسی بھی میت کا بھاری اور ہلکا ہونا اس کے نیکوکار اور گناہ گار ہونے کا کوئی لنک ہے یا نہیں ہے؟ تو ناظرین کرام، اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ قرآن پاک میں کوئی بھی ایسی روایت نہیں ملتی جس میں میت کا بھاری ہونا کسی بھی گناہ گار شخص کی علامت بتلائی گئی ہو۔ ہاں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی سوئے ہوئے بچے کو اٹھاتے ہیں تو اس کا وزن جاگتے ہوئے بچے کو سے زیادہ ہوتا ہے، وزنی ہوتا ہے۔ آپ ایک بچے کو جب وہ جاگ رہا اس وقت اٹھا کے دیکھیے، اس کا وزن کم ہوگا، ہلکا ہوگا، اور اگر آپ اسی بچے کو سوتے ہوئے کی حالت میں اٹھائیں گے تو اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اپنا وزن خود نہیں سنبھال رہا اس وقت، وہ ساری کا سارا وزن اس کا آپ پر ہے، آپ ہی اسے اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح میت اپنا وزن چھوڑ دیتی ہے اور عموماً اس کی وجہ سے میت کا وزن بھاری ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات آپ کوئی بھی شخص پہلوان ہے، اس کا وزن عام طور پر ہی زیادہ، تو اس کی میت زیادہ ہوگی۔ جو بندہ کمزور ہے، نحیف ہے، اس کی میت ہلکی ہوگی۔ ہاں، ایک چیز کے ساتھ اس کا لنک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ آج جو شخص فوت ہوا، فلاں جو شخص آج فوت ہو رہا ہے، جس کا اعلان ہو رہا ہے، جس کا جنازہ ہو رہا ہے، یار یہ بندہ بہت اچھا تھا، اس کا اخلاق بہت اچھا تھا، یہ لوگوں کے لیے بہت اچھا تھا، یار یہ لوگوں کے کام آتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ وہ شخص حقوق اللہ میں اچھا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت لوگوں کی اس گواہی کی وجہ سے اسے بخش دیتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں اچھا، اللہ رب العزت اس کے مطابق اس کا فیصلہ کریں۔ لیکن اگر اسی دوران لوگوں نے کہہ دیا کہ یار شکر ہے اس سے جان چھوٹ گئی، شکر ہے یہ رخصت ہو گیا، اس سے ہماری بچوں کی عزت محفوظ نہیں تھی، اس کی زبان سے ہماری عزت محفوظ نہیں تھی، محلے دار کہتے ہیں شکر ہے جان چھوٹی، شہر والے کہتے ہیں، رشتہ دار کہتے ہیں شکر ہے جان چھوٹ گئی، تو اللہ رب العزت پھر اس کے مطابق، لوگوں کی زبان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن یاتی یوم القیامہ، ایک شخص بصلاۃ وقیام وبصوم، نماز کے ساتھ آئے گا، روزے کے ساتھ آئے گا، اس کا حاجی بھی ہوگا، نمازی بھی ہوگا، روزے دار بھی ہوگا، وَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَدْ قَذَفَ هَذَا وَشَتَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے لوگوں کا مال بھی کھایا ہوگا، لوگوں کے تھپڑ بھی مارا ہوگا، لوگوں کو گالی بھی دی ہوگی، تو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تہجد بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمائیں گے یہ لائن لگی ہوئی، جن لوگوں کا ناحق مال کھایا تھا، جن کی زمینوں پر قبضہ کیا تھا، جن کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، فراڈ کیا تھا، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے فرشتوں اس کی نیکیاں لے کر ان کے نامہ اعمال میں ڈال دو، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، بندے ابھی بھی کھڑے ہیں اس کے ساتھ جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اب ان کی نیکیاں ان کے گناہ لے کر اس کے پلڑے میں ڈال دو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ وسلم فرمائے کہ جب یہ شخص آیا تھا، نیکوکار تھا، نیکیوں سے پلڑا بھری تھا، روزے تھے، نمازیں تھیں، حج تھا، زکوٰۃ تھا، لیکن اب کیا رہ گیا؟ صرف گناہ ہی گناہ۔ تو ایٹ دا اینڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو بھائیو، یہ کسی کی میت کا وزنی ہونا، ہلکا ہونا، اس کے ساتھ تعلق نہیں، اصل ہے کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، آپ کا لوگوں کے ساتھ اخلاق کیسا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ پیش کیسے آتے ہیں۔ حقوق اللہ بھی ادا کریں، لیکن حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا ادا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ ہمیں امید ہے اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں معاف کر دیں گے، لیکن جو حقوق العباد ہیں، بندہ ایک نیکی نہیں چھوڑے گا، ایک ذرہ برابر اپنا جرم نہیں چھوڑے گا، اپنے ملزم کو پکڑے گا، مجرم کو پکڑے گا، اللہ اس کو چھوڑنا نہیں، اس کی نیکیاں مجھے چاہیے۔ وہاں آپ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کا کوئی بھی ساتھ نہیں آنے والا، کوئی بھی کام نہیں آنے والا،
اس لیے اس زندگی کی فکر کیجیے، نمازیں بھی پڑھیے، روزے بھی رکھیے، زکوٰۃ بھی ادا کیجیے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ وہ امپورٹنٹ ہیں، وہ بھی امپورٹنٹ ہیں، لیکن موسٹ امپورٹنٹ، زیادہ ضروری حقوق العباد ہے کہ اللہ رب العزت ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے معافی دے رہے ہیں، گناہ گار شخص کو، زانیہ عورت کو معافی دے رہے ہیں ایک بلی کو بچانے کی وجہ سے، ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے، جس کا ہم تفصیلی ذکر آئندہ والی پوسٹ میں کریں گے۔ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ امید ہے آج کی یہ نشست آپ کے ساتھ اچھی رہی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں، ہمارے مسائل اچھے لگ رہے ہیں، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں یا آپ کے کام کی چیزیں نہیں ہیں تو چھوڑ دیجیے۔ اللہ حافظ۔